وہ اب نہیں ہونی چاہیے. کیا کوئی معاشرہ جو ہے وہ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی بیس رکھی جائے. دیکھا ڈس انفارمیشن لیب جو تھی EU والی, وہ انڈیا تھا اس کے پیچھے. تو یہ فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا, یعنی یہ اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے, تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو. جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب, ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود آئیں, وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا, 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے, ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے, وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا. اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا. بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے, مجھ سے, اٹارنی جنرل صاحب سے, شیخ رشید صاحب سے, اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے, یہ امینڈمنٹ ہے, یہ ہے. اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے یہ بھائی ذرا پلیز بھائی جان آپ سامنے ہے نا, بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز, بڑی مہربانی آپ کی. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے, اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی, تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں, کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں میں حاضر ہوں. اپنی فرمائش میں جس طرح بات کی سیفٹی کا آرڈیننس کی, تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی اور ججز کے خلاف, جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا, کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں, کسی شخص کی توہین کریں, یا ان کو اس میں استثناء حاصل ہوگا, ان کا ایمنسٹی حاصل ہوگا؟ نہیں جی, بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا. کسی کو استثناء نہیں ہے, کسی کو استثناء نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثناء ہے اور کچھ کو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. دس از ایپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں, اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی, آپ کریں تنقید کریں وتھ ڈیو رسپیکٹ ضرور کریں, کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے, کوئی آپ کو نہیں روک رہا. جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ کا آئینی حق ہے, بنیادی حق ہے, لیکن فیک نیوز نہیں. مطلب کوئی چیز ہے نہیں, آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے, میڈیا والا ہے, وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے, یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں, کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر آپ بتائیے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19 ہے, اب یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے,
क्या आप समझते हैं कि अब जो ये ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है ये आइन से मुतसादिम नहीं है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस ऑर्डिनेंस में तरमीम को गैर जमहूरी करार दिया। इस पड़ोसी रियासत की आप हवाला दे रहे हैं, भारत जब वहाँ इस तरह की कदम लगाई जाती है तो रियासत पाकिस्तान उसको गैर जमहूरी कहती है। क्या हम वो काम करने नहीं जा रहे? सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डिनेंस आवाम की राय को दबाने, इजहार राय का जो हक आइन ने दिया उसको कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा? इसकी ऑर्डिनेंस में क्या जमानत है? नंबर 1। नंबर 2, अदालतों का, कानून का, इंसाफ का जो निज़ाम है वो आप खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लोग अपनी जायदादों इमलाक के लिए पूरी ज़िंदगी इंतजार करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पिटीशन उनकी मौत के बाद लगी कि उनको आज़ादी से नकल हरकत की इजाज़त दी जाए। आप नहीं समझते कि इस तरह के ऑर्डिनेंस के जरिए आप अदालती निज़ाम पे एक और बोझ डाल दें? हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स, वकला, लोगों की कानून की कमी है। अदालत इस सारे बोझ को किस तरह उठा सकेगी? क्या उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी या नहीं? ये तो मुझे जानना चाहिए। अगर आप बुरा नहीं माने, मैं एक चीज़ कहूँ, बट यू हैव टू फर्स्ट से दैट आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा तो नहीं मानेंगे भाई। आपका जो सवाल है उसके अंदर एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है और मैं आपके सामने जिसारत करूँगा वो रखने के लिए। लेकिन जो पहले आपने बात की कि क्या ये आर्टिकल 19 या 19A से मुतसादिम है, तो बिल्कुल मुतसादिम नहीं है। मुझे आइन, अभी मैं आपके बहुत सारे आइन यहाँ रखे हुए हैं, वो ला के आपको देता हूँ उनकी कॉपीज़। एक कोई प्रोविज़न आप उसमें से दिखा दें जो ये कहता हो कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करना, जनरेट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं अभी ऐलान करता हूँ कि मैं एडवाइस करता हूँ वज़ीर आज़म को कि ये वापस ले ले। ऐसा नहीं है। देखें, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस किस्म की लॉज आपके ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी न्यूज़ आइटम, वो तो कितने लाखों करोड़ों मिलियंस के पाउंड्स और डॉलर्स जो है जो बाहर की अदालतें हैं वो जुर्माने दे देती हैं। क्योंकि बात क्या है, फेक न्यूज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप ये तो ज़रूर कहें कि जी फ़ारूक साहब आपकी आवाज़ अच्छी है या आवाज़ गलत है या गंदी है, या आप बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, या इधर फ़ारूक नसीम नहीं बैठा, या जो है वो कोई और शख्स बैठा हुआ है, और उससे समझिए एक नुकसान हो रहा है अवाम का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखिए बात छेड़ी है ना, मैं बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ जस्टिस थे हमारे गुलजार अहमद, उनके ख़िलाफ़ कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। मतलब किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है, और सब झूठ, सब गलत। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। यार क्या कर रहे हैं यार? मतलब यार हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, क्या कर रहे हैं? कोई ये चला दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बयान करूँ। आप शादीशुदा हैं सर? ये बताइए मुझे, आप शादीशुदा हैं? माशाल्लाह। खुदा ना खास्ता मैं ये कह दूँ कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपकी बेगम साहिबा ने आपको जो है वो बहुत नाराज़ होकर तलाक दे के आपको, या आपसे नाराज़ होकर चली गई और तलाक होने वाली, कैसा लगेगा? अपने पे रख के सर नहीं सर, एक हाँ, तो यही तो है। वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? वो इसलिए आप करेंगे कि आपका लीगल राइट कानून ने दिया हुआ है। आपका अब लीगल राइट होगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी आप स्टार्ट करें। दुनिया जहां में देखिए, लीगल राइट ही तो दे रहा हूं मैं आपको, या लीगल राइट ही तो रियासत आपको दे रही है। ये लीगल राइट अब आपका होगा कि ना सिर्फ आप डेफेमेशन का सूट करेंगे, बल्कि साथ साथ आप क्रिमिनल चाराजोई भी करेंगे जिसका कंक्लूजन 6 महीने में। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। एक तो जो HRCP की आपने बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। ये मैं बात मान नहीं सकता कि उन्होंने सही तरह इसको स्टडी अगर किया हो तो वो इसको, मेरे ख्याल में उनसे इंटरेक्शन अगर होगा तो वो बिल्कुल इसको रिवाइज़ करेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि देखें, HRCP ये नहीं कह सकता कि फ़ेक न्यूज़ होनी चाहिए और फेक न्यूज़ के लिए क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं होना चाहिए, भाई ऐसी होना चाहिए, ये हो नहीं सकता। भाई आप इंग्लैंड में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, क्या होता है वहाँ, जो जिनकी हम जो समझिए एग्जांपल दी जाती है। जो आपने दूसरी बात की कि ये
عدالت کا جو ہے نظام ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا، اور لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں، اور ملتا ہے تو ڈاکٹر قدیر خان پتہ نہیں کتنا عرصہ، تو یہ وہی تو کر رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. اور اس کے لیے کیا دیکھیں ہے کیا ایشو کیا ہے. اب جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ ہیں، اگر وہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ خط لکھیں گے، چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، لا سیکٹری کو، اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارا سالو کرو، وٹنس نہیں آ رہا، میرے پاس اسٹینو موجود نہیں ہے، میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، میرے پاس سٹاف کم ہے. تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اور صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا. اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. جی سر. الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا امریکہ کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی اس کو مسترد کر دیا ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے، دوسرے بندے چلے جائیں، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا. صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا، صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو، تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار، بھائی ہیں، اساں جو بھائی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے میں یہی کہوں گا نا. جو آرڈیننس بتائیے گا جی سر، جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں، یا صرف فیوچر کے؟ پھر میں اپنا سوال طے کر سکتا ہوں. اچھا یار یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، PLD 69 سپریم کورٹ ہے، پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے، عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی، اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے، یہ عدالتوں کی مرضی، عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. میرا سوال آپ کی پارٹی کے اور آپ کے ایک منٹ میرا اب اس پہ سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر، نجم سیٹھی پر الزام لگا عمران خان نے 35 کروڑ 1 ارب رشوت کا، تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے. دوسرا FIA اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا، تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے، اسپیشلی ایگزسٹنگ لاء بھی ہے، اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا، تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب آپ کی حکومت جو ہے، جو PTI کی حکومت ہے، اس کے چل چلو کا وقت ہے، اور آپ لوگوں نے جو ٹائم گزار لیا الزامات لگا کے جو کچھ بھی کہہ کے، اب آنے والا وقت جو اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی الزامات نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کل ہمارے خلاف اس طرح کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ تھوڑی سی الٹی بات کر رہے ہیں. اگین ود ڈیو ریسپیکٹ، ایک تو میں یہ مانتا نہیں کہ ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے، اگر ہے تو ہے، کوئی نہیں، وہ تو اللہ کی. اور اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے، کسی کے پاس میجورٹی تو لے آئے نا. دیکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ کسی کے پاس میجورٹی ہے ضرور آ جائے، کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا اگر بالفرض میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے، تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لو.